اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو وہاں حضرت علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی بن سفیان کو، مکے کے گورنر ہیں، آسانی سے سمجھ لیجئے، اور اسی دن اسلام قبول کیا ہے جس دن مکہ فتح ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں۔ وہ آئے، یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ چلیں، وہاں دعوت ہے۔ آج کل تا مولوی بھی پیر بھی وہ گھر دیکھی دا بھی جتنے ودیا پربند ہوئے اتنے کھانا کھانا۔ جن لوگوں کو تم نے پیر بنا رکھا ہے اپنا، وہ پہلے ہی مریدوں کو پوچھ لیتے ہیں کوئی بڑھیا ٹھکانا ہے تو وہیں رکیں گے، نہیں تو حضرت جی واپس آ جائیں گے۔ کیا سمجھے؟ کھیر کی کٹوری اگر کسی غریب کے آگے پہلے چلی جائے، مولوی کے آگے بعد میں جائے، تب بھی پنگا پڑ جائے۔ مولوی بھی وہ جن کو تم نے، جن کے بھگت ہو، باقی تو مولویوں کو تنخواہ بھی پوری نہیں دیتے، 7-8 ہزار روپے دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر، فرمایا نہیں۔ اور متعدد لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر، فرمایا نہیں۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک محلے میں ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، مٹی کا بنا ہوا گھر ہے۔ اس میں ایک عورت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کو خوشخبری سنا رہی کہ آج مکہ جس انہوں نے فتح کیا، آج جو لوگ آئے ہیں مدینے سے، ان کے جو سردار ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنے بچوں کو یاد دلا رہی کہ میں جن کا ذکر روزانہ کرتی ہوں، جن کا قرآن تمہیں پڑھنا سکھایا ہے، بیٹا آج وہ آ گئے، مکہ مکرمہ ان کو مل گیا۔ تو چھوٹے بچے نے پوچھا اماں جی آپ بڑی ان کی صفت کرتی ہیں۔ فرمایا بیٹا وہ میرے بھائی لگتے ہیں، میرے سکے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی بھتیجی ہیں سکی۔ فرمایا بیٹا وہ میرے بھائی لگتے ہیں، ہم نے بچپن اکٹھے گزارا ہے۔ تو چھوٹے بچے نے پوچھا کہ اماں جی آپ کے بھائی لگتے ہیں، تو اس کا مطلب جب وہ مکے میں آ گئے تو ماموں پھر ہمارے گھر بھی آئیں گے؟ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بچے کو ویسے ہی دلاسا رکھنے کے لیے کہا ہاں بیٹا آئیں گے۔ فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج بہت مصروف ہوں گے، اتنی بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اتنے معاملات ہیں، اتنے قبیلے کے الگ الگ قبیلوں کے سردار آ رہے ہیں، اتنے جھگڑے ہیں، اتنے لوگوں کی معافیاں ہیں، عدالت لگی ہوئی ہیں، تو ان کو تھوڑی یاد ہوگا کہ غریب بہن یہاں رہتی کہ جس کے خامد نے اس کو اس لیے چھوڑا کہ تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے ویسے ہی بچے کو دلاسا دیا تو رات کا بھی پہلا پہر ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ تو فرماتی اچانک دروازے پہ کسی نے زور سے ذرا دستک دی۔ اندر سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذرا زور سے پوچھا بے کون ہے دروازے پہ؟ تو دروازے کے دوسری طرف سے آواز آئی ہانی اور دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد الرسول اللہ ہوں۔ ام ہانی نے دروازہ کھولا، 10 سال کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا، نبی علیہ السلام کو دیکھا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت ام ہانی بھی رو رہی ہیں کہ آج بھائی میرے دروازے پر آئے، رات کا پہلا پہر ہے، 10 سال بعد جب ملاقات ہوئی، سارے بچے اکٹھے ہو گئے، نبی علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے پہلی بات پوچھی ہانی کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہے؟ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھیں، فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، ایک روٹی کا ٹکڑا ہے سوکھا ہوا باسی اور سرکہ پڑا ہے۔ فرمایا لے آؤ، اسی کو پانی سے دھویا، بھگویا، نبی علیہ السلام کو پیش کیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھا لیا نا، تو میرا ہمیشہ سے یہ ایمان ہے کہ اس رات نبی علیہ السلام نے جو اپنی بہن سے بات کی ہے،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر لگایا گیا، نبی علیہ السلام کو کہا، حضرت ام ہانی نے یا رسول اللہ بستر تیار ہے، فرمایا نہیں بہنا آج سونا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا ہے، آج بیٹھ گئے۔ اپنی ہمشیرہ کو اپنے سامنے بٹھایا، سارے رشتہ دار بھانجے جو ہیں وہ بھی آ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے، بچے سارے حضرت ام ہانی کو سامنے بٹھایا۔ اور مسلمانوں کبھی سوچو کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو کیا کہا ہوگا؟ تھوڑی اپنی بھی عقل لڑاؤ کہ اگر بندہ جب جماعت سے باہر آتا ہے، تبلیغی جماعت سے ہو کے آتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھا کرو۔ کوئی مولوی بن کے آتا ہے، اپنی ماں کو کیا کہتا ہے؟ پردہ کیا کرو۔ کوئی اجمیر شریف ہو کے آتا ہے تو تبرک کھاؤ۔ کوئی عرس پہ ہو کے آتا ہے تو لاؤ تمہارے لیے وہاں سے چادر لے کے آیا ہوں، تحفے لے کے آیا ہوں۔ کوئی دیندار بندہ جب اپنی بہن کے گھر پہنچتا ہے، آج کی تاریخ میں بھی، چاہے وہ کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی بڑے بڑے سے بڑا محدث ہو، چاہے وہ چلے کاٹ کے آیا ہو، چاہے وہ بریلی شریف سے ہو کے آیا ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے پاس آ کے اپنی دین کی چودراہٹ دکھاتا ہے۔ اچھا اگر وہ دیندار نہ ہو، دنیا دار ہو تو کیا کرے گا جی؟ اگر دنیا دار ہوگا، افسر ہوگا، تو آ کے اپنے رشتہ داروں کو کہے گا ہاں آج کل فلاں جگہ پوسٹنگ ہے، اتنے ملازم بدل دیے، اتنے سسپینڈ کر دیے، فلاں کام میرے انڈر ہے، فلاں ٹول ٹیکس کا میں یہ لگ گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ وہ یہی باتیں کرے گا کہ فلاں شہر کا میں ڈی سی ہوں، میں کمشنر ہوں، اپنی باتیں بتائیں گا۔ اچھا اگر وہ کاروباری ہوگا تو کیا باتیں کرے گا اپنی بہن سے، رشتہ داروں سے؟ وہ فلاں بلڈنگ میں نے بنائی ہے، فلاں پراپرٹی ہم نے خریدی وہ بیچی ہے ابھی، یہ گاڑی اتنے کروڑ کی خریدی، یہ گھڑی اتنی مہنگی آئی، یہ تو تمہاری بھابھی پیچھے پڑ گئی تھی اس لیے یہ فلاں چیز خریدنی پڑی۔ اپنی ہانکے گا وہاں پہ۔ مطلب وہ جس لائن کا آدمی ہوگا، جس لائن کا بھی بندہ ہوگا، اس کو اپنی اس لائن پر ہی غرور ہے، چاہے وہ دیندار ہے، چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے وہ افسران کے طبقے میں سے ہے، چاہے وہ پیری فقیری میں ہے، تو وہ وہی باتیں بتائے گا۔ تو آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا اپنی بہن سے کہ صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو؟ تھوڑا تصور میں جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنی ہمشیرہ سے کیا کہا ہوگا کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، تہجد کی پابندی کرو، قرآن پاک کی فلاں فلاں آیت کا حفظ کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دین کے بانی ہیں نا جی۔ قربان جاؤں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کے اوپر۔ اس رات جب اپنی ہمشیرہ کو سامنے بٹھایا تو یہ نہیں کہا کہ نماز میں فلاں نفلوں کا اضافہ کر دو، فلاں تسبیحات کا اضافہ کر دو۔ اپنی ہمشیرہ کو سامنے بٹھایا اور کہنے لگے ہانی آپ تو مجھ سے بہت بڑی ہیں عمر میں، آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، 15-20 سال بڑی تھی غالباً۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی خود کہتی ہیں کہ رسول اللہ جب یہ ذکر کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہانی آپ کو پتہ ہے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی میری پیدائش میں 2-3 مہینے باقی تھے، میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو بتا تو نے میرے باپ کو دیکھا ہے، میرے ابو تھے کیسے؟ بتاؤ آج مجھے میرے والد کا چہرہ کیسا تھا، ان کی گفتگو کیسی تھی، قد و کاٹ کیسا تھا، چلتے پھرتے کیسے تھے۔ مکہ فتح کیا ہے آج رسول اللہ نے، اور وہ دین کے بانی ہیں، اور فتح کے بعد کس کا ذکر کر رہے ہیں ساری رات؟ ام ہانی کہتی ہیں کبھی اپنے ابو کا ذکر کرتے ہیں خود روتے ہیں ہمیں رلاتے ہیں، کبھی اپنی ماں کا ذکر کرتے ہیں خود روتے ہیں ہمیں رلاتے ہیں، کبھی حضرت عبد المطلب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اپنے چچا
अल्लाहों का जिक्र करते हैं। फरमाया सारी रात गुजर गई, उन लोगों को याद किया। रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि मुसलमानों, जब किसी मुकाम पर पहुंच जाओ, जब तुम्हें अल्लाह इज्जत दे दे, जब तुम ताकतवर बन जाओ, जब अल्लाह ताला तुम्हारे में ताकत ला दे, जब तुम पुरकशिश बन जाओ, फिर डींगे ना हाँकना, फिर उन लोगों को याद रखना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर हम सब की जो माँ है, पहली अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र किया करते थे। फरमाते एक दिन मैंने वैसे ही अज़राए छोटा सा मज़ाह में कहा, या रसूलल्लाह, आप आयशा को, आप खदीजा को बहुत याद करते हैं। फरमाती थी कि रोज़ाना हज़रत खदीजा का जिक्र किया करते थे। फरमाया एक दिन मैंने वैसे ही कहा कि आप खदीजा का बहुत जिक्र करते हैं, क्या बात हो गई? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, नबी अलैहिस्सलाम आप दीदा हो गए। फरमाया आयशा, खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब सारा मक्का मेरा दुश्मन था, जब गली कूचों में लोग पत्थर मारते थे, जब अबू जहल और उसके कारिंदे रस्सियां गले में डालते थे, जब उतबा और वलीद जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल करना चाहते थे। फरमाया आयशा, खदीजा उस वक्त मेरे साथ थी जब कायनात का पत्ता पत्ता, ये तमाम ताकतें मेरे खिलाफ लगी हुई थी। उस वक्त अगर मेरा साथ सबसे पहले किसी ने दिया तो खदीजतुल कुबरा ने दिया।